خدا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا رب الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اشفِ صدر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بظہور الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانۃ اللہ ہیبت اللہ نعمت اللہ عزت اللہ مشیت اللہ ارادت اللہ عین اللہ اذن اللہ لقاء اللہ ساق اللہ جنب اللہ امر اللہ جند اللہ قلب اللہ روح اللہ نفس اللہ عصا اللہ سبیل اللہ صراط اللہ عبد اللہ وسیلۃ اللہ خلیفۃ اللہ سورۃ اللہ بقیت اللہ بقیت الانبیاء بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الکوثر بقیہ آل ابا نور آل ابا برکت آل ابا حشمت آل ابا غیرت آل ابا مسرت آل ابا منتقم آل ابا
وارث آل ابا غوث الغیوث قطب الاقطاب شاہد العباد مستاصل الاناد منعم و منان موزن و آذان مولا صاحب الزمان صاحب الدار صاحب اللوح صاحب القلم صاحب الرجعت صاحب النحیہ صاحب التوقید صاحب الشرف صاحب بیت الحمد صاحب تابوت سکینہ صاحب خاتم سلیمان صاحب وقار صاحب ذوالفقار اے پائیران جگایا جے ذرا کچھ پتہ چل رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں میں ریت کو سلطان کے القاب سنا رہا ہوں صاحب ذوالفقار جس سرکار کا اسم پاک ہے آپ سنتے ہو تو ہیں سمجھتے کم ہیں سمجھانے والوں کو کچھ پتہ ہو تو آگے بندوں کو سمجھائے نا آپ کا یہ حال اسی لیے ہے دل پہ لکھو میں پہلی بات کرنے لگا ہوں دنیا کو ظاہری طور پہ ہتھیاروں پہ ناز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میزائل آ گئے وہ ہو گیا یہ ہو گیا ادھر اس کے پاس اس کے پاس ہم ان کے سہارے پہ زندہ نہیں اس لیے ہم زندہ ہیں کہ ہمارا سہارا ہے صاحب ذوالفقار یہ پڑھی لکھی نسل غور کرے بکواس کرتے ہیں جی کیسے قائم کرے گا قائم دین کو ہتھیار ایٹم یہ وہ تم جانتے ہی نہیں ہو یہودیوں کو آج بھی چیلنج ہے ہم اسی لیے نہیں گھبراتے اگر تم کو اپنے اتحادیوں پہ مان ہے تو ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی تمہارے ساتھ ملنا ہے جلدی مل جائیں کیوں تمہیں اپنی تاریخ یاد ہے تو ہمیں اپنی تاریخ یاد ہے یہودیوں یاد رکھو زمانے کے بدماش ظالم بدکار کافر مشرک منافق عیسائی ہندو سب اکٹھے ہو جائیں ہمیں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں پیغام دے دو یہودیوں یاد رکھو اب بھی پردے میں ہمارا قرار بھی باقی ہے ذوالفقار بھی باقی ہے کچھ سمجھ آئیے میں کیا کہہ خیبر میں مارا کس نے تھا قرار نے مارا کس سے تھا ذوالفقار سے اور کسے دا وچ عمل دخل ہے پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہو وہ یعنی خیبر کی جنگی ایسی ہے اور کسی کا وہاں پہ نہیں سن رہے جی آپ وہ احد میں ہے بدر میں ہے لیکن خیبر تو ایسا ہے کہ اور کسی کا کوئی تعلق ہی سوائے حیدر قرار کے ایک ہی لڑا اور معاملہ ختم ہو گیا تو اب جب تمہارا اس وقت اتحاد ایک کا مقابلہ نہ کر سکا تو آج کے اتحاد کیسے مقابلہ کر سکیں گے وہ پردے میں جو ہے وہ حیدر ہی ہے وقت کا علی بھی باقی ہے ذوالفقار بھی باقی ہے یا نہیں ہے کچھ سمجھ آئیے ذوالفقار کی اہمیت کی اور جن کو اسی پہ ناز ہے
یہودیوں کو برباد کرنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، سب بولو یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ یہی میری غرض ہے منبر پہ آنے کی کہ غافل ریت کو سردار کی طرف توجہ دلاؤں۔ اب آپ کا دل چاہ رہا ہو تو میں بات شروع کروں۔ ذوالفقار، اگر آپ بیدار ہیں تو میں پہلی لفظ کہوں، قرآن بھی نازل ہوا ہے، ذوالفقار بھی نازل ہوئی۔ یہ سائنسدانوں کا بنایا ہوا ہتھیار نہیں، یہ علی کل شیء قدیر کا بھیجا ہوا ہتھیار۔ کچھ سن لیں، حیدری جس نے قرآن نازل کیا اسی نے ذوالفقار کو نازل کیا۔ او بھائی گلاں سندے رہندے ہو جنہاں دا سر پیری کوئی نہ ہوئے یا کوئی کم دی گل بھی سندے ہو؟ میں دماغوں کو دعوت دیتا ہوں، سنی شیعہ الحدیث حضرات، جہاں شرافت ہے وہاں میری دستک ہے۔ پھر سنو، اور میرے میزبان جو مجلس کرانے والے ہیں نا وہ غور سے پہلے سنیں۔ وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ وہ باقی میرا کام چل جائے گا، اگر انہوں نے میری بات کو نہ سنا تو پھر میرے آنے کا فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ ہاں، تو اس لیے میں پہلے یہ سوال کر لیا، دودھ سوڈے میں نہیں پیندا ہوندا تے منوں مولا دے کرم نال میں کدی پیتے ہی نہیں، نہ بوتلاں کدی پیتیاں نے، نہ دودھ سوڈے کدی پیتے نے، نہ چاواں پیتیاں نے، نہ برفیاں کھادیاں نے، تے نہ مجلساں تے آ کے میرا گوشت کھان تے بھی دل نہیں کردا۔ سادہ پانی میری طبیعت چاہے تے میں پی لینا، تے پھر میرے تے تو کوئی اثر نہیں نا کسے شے دا بھی۔ میرا گھر تے تاں پونا نا میری گل نو غور نال سنے، سمجھ آتی ہے؟ تے میں سب کچھ ویکھ چکے آنا، اور میں کی ویکھنا سی۔ یہ اب جو پڑھ رہا ہوں یہ ضرورت ہے سب کی، لہذا اس پہ غور کرنا۔ ذوالفقار کی کوئی مثال نہیں۔ تلوار کا عرب میں اپنی ایک تاریخ ہے، سن رہے ہو جی؟ ہتھیار، تلوار عرب کی ہسٹری ہے۔ مائیں پیدا ہی بچے کرتی تھیں لڑنے کے لیے، بہادر۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ ساری تاریخ عرب جب سے تلوار ہے، جتنے تلوار زن ہیں سب کا ریکارڈ توڑا ہے شہنشاہ انبیاء کے چچا حضرت حمزہ نے۔ اور یہ سید نگر ہے، سیداں دا پنڈ ہے، کس نے توڑا ہے؟ سرکار جناب حمزہ نے۔ اسی لیے میرے چوتھے وارث نے جب دربار شام میں فرعون شام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں فرمایا ہم نہیں مرغوب ہو سکتے، تم ہمیں قتل سے ڈراتے ہو، جانتا نہیں میں اس کا بیٹا ہوں کہ میرے دادے جناب حمزہ نے تمہاری ناک رگڑ رگڑ کے تم کو کلمہ پڑھوایا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اور کبھی اس طرح بھی سن لیا کرو، حقیقت کی دنیا میں
جلے پھر کو پوچھدا نہ کو کھوندا نہ جاندا پھر معافیاں منگن ٹر پیندے نے اسی وہ گل کرنے اسی معافیاں منگیاں نہیں اسی معافیاں منگانے ہونے سمجھ آ رہی ہے میری گل دی جی جناب حمزہ کی تلوار زنی کا ریکارڈ توڑا ہے پھر اس کے بیٹے حیدر کرار نے جیسی پھر مولا علی نے چلائی ایسی پہلے کسی نے اب دیکھو نا اگر میں فنکاری سے پڑھوں تو وہ اور بات ہے میں معلومات کے لیے پڑھتا ہوں کہ نسل کو کچھ پتہ چل جائے پھر مولا علی کی تلوار زنی کا ریکارڈ توڑا ہے اس کے بیٹے نے مولا حسین نے ایک ہوندہ ہے حقیقت نال پڑھنا ایک ہوندہ ہے کہ تصورات نال پڑھنا اسی تصور نال نہیں پڑھ سکتے ساڑی ذمہ داری اسی حقائق نال پڑھی ہے کو سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں اور مولا حسین کو بے بس سمجھتے ہو مولا حسین کو اپنے آپ پہ کوئی مان نہیں ہے کیا کہہ رہے ہو کیا سن رہے ہو عجیب ہے یہ آپ کا قصور نہیں یہ مدت سے ایک اینٹ غلط ہے اگر کہو تو یہ ایک مجلس کا کام نہیں اس کے لیے بہت مجالس ہوں پھر سمجھ آئے بچوں یہ جس عزیز نے پڑھا ہے چلو شکر ہے اس نے کچھ مولا کی شان کچھ جرت بیان کی ہے وگرنہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ تو بالکل ہی اذیت والا ہے نا بیٹا کربلا مولا حسین پاک نے جتنے پہلے تلوار زن ہیں سب کا ریکارڈ توڑا ہے اور جو کوئی علم دوست بیٹھے ہو جو پہلا حملہ شبیر نے کیا ہے جنگ کا ایک ہے 1-to-1 لڑائی اور ایک ہے مشترکہ 1-to-1 لڑائی میں یہ مولا حسین پاک ہی ایک ایسا بہادر دیکھا ہے زمین نے جس نے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے 3500 یا 4500 ایک ایک کر کے جو آیا ہے اسے جہنم پہنچایا تو اسی سن دے ہی نہیں پہ ہے کوئی سمجھ آئی جی کوئی قدر کر رہے ہو جی میں کی پہ پڑھنا ایک ایک وہ تازہ دم یہ پیاسا بندے کو ریسٹ کر کے پھر مقابلے تھے نکل دینے نہیں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے اب اجتماعی حملہ جو شبیر نے کیا ہے تھکے ہوئے تو نہیں ہو مقام نخیلہ سے لے کے مقام ذوالکفل تک یہ 12 میل کا رقبہ جھنڈے گھاڑ کے شبیر نے کہا کسی کی جرت ہے تو لکیر کو کراس کر کے دکھا اور میرا دل آ گیا یار تانوں اے بھی سنان ماشاءاللہ قدردان لوگ بیٹھے ہو یہ ذوالجناح پہلے مجھے اتنا ہی پتا تھا کہ ذوالجناح کو ذوالجناح کیوں کہتے ہیں کہ اتنے تیر لگ گئے تھے کہ وہ پر بن گئے تھے یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بعد کی ہے پروں والا پہلے ہی ہے کون سن رہا ہے مولا جاندہ ہے کیسٹاں کڈ لیا جے تو پھر کوئی ہی تو مینوں دکھ لگتا ہے کہ جیلے تسی معقول گلاں تے غور نہیں کر دے کیا کہا میں نے ذوالجناح پہلے ہی ہے پروں والا کب ہے تسی اٹھ کے کدی ادھر آ جاؤ نا اے بندے جڑے ترے بیٹھے ہو تسی اٹھ کے اتھے آ جاؤ مینوں تانوں ویکھنا پیندا اٹھ کے ادھر آ جاؤ یار اوئے اٹھ باؤ تاں یار اللہ تینوں لتاں جو دتیاں تے ادھر آ جاؤ ایتھے بیٹھ جاؤ ذرا سن میں سوکھا ویکھ لاندا نا پریشان تے نہیں جائے کیا کہا ذوالجناح پروں والا پہلے تھا
جب کریم کربلا آخری مرتبہ خیمے میں آیا نا تو ملعونوں نے تانا دیا کہ اب کوئی نہیں رہ گیا تو خیمے میں بیٹھ گئے ہو. سرکار ودا کر رہے تھے نا تو میرے آقا فوراً ذوالجناح پہ بیٹھے اور کہا کہ اب پرواز کر. کوئی سن رہے ہو جی؟ کچھ سمجھ آئیے جی؟ آج پیرے دا ہی قابو رہنا ہے. پہلا میں پیرے دا عملہ وہ تو پھر پیرے دا عملہ. مولا ہی ہے وے ان پھر خیر کرے تھوڑی تے ساڈی. ہن تسی بیدار ہو پڑھا کہ بس کرا کی آخ رہا سا؟ میرے آقا نے جعفر تیار ذوالجناح یہ پروں والا بعد میں نہیں، تیروں سے پر نہیں، پہلے ہی پروں والا ہے. جب شبیر گھوڑے پہ سوار ہوئے ذوالجناح نے عرض کی آقا حکم کر، 9 لاکھ بڑا میدان کہاں اتاروں تجھے؟ کہا جہاں عمر سعد اور شمر ملعون کھڑے ہوئے ہیں. کہ سمجھ آ رہی ہے میری غلطی کہ نہیں؟ پرواز کر کے وہاں پہنچا. پھر میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا، دل پہ لکھو ایک ایک گل، یہ وائی گلہ نہیں، کڑیاں گلہ نہیں، یہ زندگی لا کے مقتل نور چکڑیاں گلہ نے. پہلا حملہ جو شبیر نے کیا 10,000 گھوڑے بغیر سواروں کے پھر رہے تھے. کوئی سمجھ آئی جی؟ میرے لوے پائی من ٹائم دے کنے یہ عام گل ہے. پہلے حملے تھے 10,000 سوار گھوڑیاں تے نہیں رہے، کلے ہی پھر دے پیسہ. تسی تھکتے نہیں پڑے. اب میرے آقا نے اتنی تلوار چلائی ہے کہ اس کو کہنا پڑا بس کر. اور میر انیس نے اس کو لکھا. یہ کٹ لوگ سمجھتے ہیں اے اوتھے تسی بیمار ہو گئے ہو، انہاں کہ تانوں کوڑ سنایا جا چکا ہے کہ تسی سچ سنن واسطے تیار ہی نہیں رہ گئے تے کڑیاں گلاں تے ان سچ والا کوئی ایک کوئی گل کڑ کے آگاں وہ جو کچھ بھی ہے انہیں خراب ہو گئے، انہوں صحیح کرنا بھی معجزے تو کٹ نہیں. اس گلوں خدا واسطے سمجھو. میر انیس نے لکھا، اس دبدبے سے قتل کیا فوج شام کو، حکم جہاد پھرنا ہوا 9 امام کو. جناب حمزہ تو بعد مولا علی نو تلوار کڈنی پئی ہے. مولا علی تو بعد مولا حسن مولا حسین نو تلوار کڈنی پئی ہے. شبیر ایسی چلائی ہے پھر 9 ائمہ کو تلوار نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اب ان سب کا ریکارڈ توڑے گا ان کا بیٹا قائم آقا ہے. چلاوے کہ نہ چلاوے؟ تھوڑا دل چل ہے چلے کہ نہ چلے؟ میں جانا اس دل تے بھی لعنت ہے جدہ تلوار دی کاٹ ویکھن تے دل نہیں کردا. جدہ کر دے دو ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر. اور جن کا ذوالفقار سہارا ہے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر. نعرہ حیدری. کچھ سمجھ آئیے جناب؟ ہاں ایک سوال بچوں کے دماغوں میں اٹھتا ہے کہ جی مولا امام زمانہ سب سے زیادہ تلوار چلائیں گے، ایسی پہلے کسی نے نہیں چلائی، تو کیا مولا علی میں زور کم ہے؟ مولا حسین میں زور نہیں. یہ سب ہی اللہ کا زور ہے، یہ سب ہی ید اللہ ہے، یہ سب ہی قوت اللہ ہے. تو پھر یہ کیوں ایسی چلائے گا جیسے پہلے نہیں چلی؟ اس لیے کہ پہلے چلا نہیں سکے، مجبوری تھی.
کیا تھی؟ مذہب سمجھنا بڑا اوکھا کام ہے، اور یہ باب ایسا بندے جنہوں بندے جانتے ہی نہیں، یہ تے گفتگو ہی نہیں کیتی گئی۔ اندھے تے آو نا امام زمانہ آ جان تے کوئی پوچھے پھر آمدے کیوں نہیں پہ؟ کہ ذاکر تھوڑے نے؟ ہاں جی، اچھا پراڈو تھوڑیاں نے، فارچونراں تے کٹ نے، تو پھر کیوں نہیں پہ آمدے؟ گل دی سمجھ آ رہی؟ کوئی جواب ہے کسی کو؟ کہ مولوی تھوڑے نے؟ اچھا اور جہازاں تو لے کے پہ آنے ہیں، اور کی کریے؟ اور دسو کہ 25-30-50 مولوی اور ودا لئیے تے پھر آ جان دے، یا ذاکر 50-60 جعفر تیار اور بنا لئیے پھر آ جان دے۔ باقیاں دی کی گل کریے جیسے اسی بیٹھے ہیں، پھر تسی کدی سوچیا وے کیوں نہیں پہ آمدے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ گل دی کہ نہیں؟ وہ کنے سوچنا سی؟ اچھا مسیتاں تھوڑیاں نے اور بنا لئیے، ملک ریاض دا ترلا کر لئیے کہ بنا دے یمت بار وہاں آ جائے۔ کوئی سن دے پہ ہو؟ او کیڑی شے کاٹے؟ امام ماشاءاللہ امام کوٹ تھوڑے نے اور بنا لئیے، ماتمی کوران دے صدر تھوڑے نے، اچھا باوے نہیں پہ لب دے؟ سننا پہ ہیں اے حالی؟ او خدا دے بندے ہو کدی سوچو تے صحیح، جے تو انہوں غیر با کے پوچھن کہ تو اڈا ہے بے ساڑھا تے ہے ہی کوئی نہیں، تے تُسی بلاندے کیوں نہیں ہو، آمدہ کیوں نہیں؟ جنہوں مجمع چو کسے نو جواب آمدہ ہے وہ دس دے وے، جے پڑھنا لیا جو کسے نو آمدہ ہے وہ دس دے وے، تے میں کارٹور جانا پھر میری لوڑ ہی کوئی نہیں، تے جے ککھ بھی نہیں آمدہ تے پھر میری لوڑ ہے وے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور کیوں جڑے پرا منہ بنا کے بیٹھے ہو ہے وے کہ کوئی نہیں ہے؟ ہی تے اصل ساڑی بیماری ہے جدا حل دشمناں نو جواب دین واسطے بھی ساڑے کول جواب ہے، تے اپنیاں نو دین واسطے بھی ساڑے کول جواب ہے نے۔ دشمناں نو دینے ہاں تے اے میرا دیتے یا نہیں، اے قبلہ مبلغ اعظم صاحب نے مناظرے جلے ملونہ سوال کیتا سی تے اونا جواب دیتا سی، ایک اونا دا پڑھن لگا تے ایک جڑا کریم نے میرے کول ہے پھر او پڑھنا، اونا الزامی جواب دیتا سی مناظرے دے ویچ، اونا کیا لکھے آوے کہ دجال آوے دا تے او ظلم دا وے دا پھر بارواں آکے انو مارے دا، تے تم اپنا دجال لائے یا میں اپنا بارواں لائے۔ بھائی جڑے باہر بیٹھے ہو نعرہ تے مارنا تو اڈھا بھی حق بنتا ہے نا، بلند نعرہ حیدری۔ اب میں نے پتہ ہے جو پڑھ دینے اے وگتیاں تے کہانیاں تے او تے اے سیر پیر جدہ ہے ہی ککھ نہیں، تے اگو میڈیے تے چاڑے آندہ وے اے سنو لاما صاحب دی تقریر آساس کے پسلیاں ٹوٹ جان دیاں، اللہ لعنت کرے جے ایک ہی پہ آندے ہو، یہ مجلس ہے یہاں کو اساں ٹھیٹر لائے ہیں بچہ سنوتے آئے ہیں، کیا بکواس کر رہے ہو اور مذہب دی توہین کر رہے ہو، یہ بند کرنا چاہیے ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ یہ چمچیانوں یا کرنا چاہیے ہے، قوم دی توہین نہ کرو۔ کوئی سن دے پہ ہو یا گھر ٹر گئے ہو؟ ایک میں حلی جواب دے لگا، جلدی تے نہیں تو انہوں اچھا اور نہیں پوچھ لینا چاہیے ہوئے اگے جانا ہوئے تے پھر بس کرنے ہاں تے جے ٹائم توں ذرا سا لئیں ہاتھ نہ پوا توں ذرا سا لے تے منوں ہی پڑھن دے تے جے دینا گل پیا کرنا وہ دینا لی کرن دے
ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਨਾ, ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ? ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਖੈਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਉਹ ਵੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਭੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ। ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਯਾ ਇੰਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ذرا قرآن پڑھو. جڑے آندے نے نا 12واں آਉਂਦਾ کیوں نہیں آਉਂਦਾ کیوں نہیں, انہاں ملاؤنا نو آکھو ساڈا یقین ہے آونا ہے, سانو پتہ نہیں کیڑے آونا ہے, سانو دسیا نہیں گیا کیڑے ویلے آونا ہے, اسی اونج دن رات اڈیک اودی وچ یہاں کہ اج ہی آوے. جڑے او دی اڈیک کے چودوے ہاتھ بلند کر کے حیدری. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ جڑے یہ بھی غافل ہو, میں حدیث پڑھنا, سانو پتہ نہیں ہونے کے لئے ہونا ہے, سانو علم نہیں, لیکن مومن ظہور نو قریب سمجھدا ہے, منافق ظہور نو دور سمجھدا ہے. تے ظہور دے دن دی انتظار اسی بیٹھے ہیں. کیوں؟ افضل الاعمال انتظار الفرج, سارے عملوں سے ہمارا افضل عمل ہی اس کی انتظار ہے. جدے جدے انتظار ہے جدوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, نعرہ حیدری. ان اینا ملونا نو جواب دین واسطے جناب نو نے آکھیا عذاب آوے دا. یہ 12ویں دا ظہور سمجھ دیو کی ہے, یہ دا ترجمہ کریے نا, کل ملونا واسطے عذاب ہے, ملنگا واسطے عید ہے. نعرہ حیدری. جنہ واسطے عید ہے وہ تے منہ نہ بناو, جنہ واسطے عذاب ہے بے شک پہ بناون. کیوں جی یہ ہے عید کے نہیں ہے؟ جنہ واسطے قائم دا ظہوری حقیقی یوم عید دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری. مولا جان دے اے انج مظلومیت ہے اس باب تے, میں اے دیتے تقریران تے روز کرنا, جنہ میرے کولوں ہمت ہوندی ہے میں اونا کر روز دسن دی کوشش کرنا. لیکن جیڑے پہلی باری سن دے نے انہاں بچاریاں واسطے تے کم خراب ہی ہے. نوح علیہ السلام آکھیا عذاب آوے دا, عذاب لیٹ ہو گیا, لیٹ ہو گیا نا, مذاق نہیں سن کر دے. تسی میری گل ہی نہیں سنی. کنے بندے بیڑی تے چڑھے؟ 70. ماشاءاللہ شکر ہے, کوئی نہ کوئی تے ہے جیڑا تھوڑا بہتا میرے نال کوئی تے پھر باقی شرافت دا تے تقاضا ہے نا, قدر کرو. اے 900 سال تبلیغ تے بندے 70 تے باقی کتھے گئے؟ نبی کولوں 70 کٹھے ہوئے نے تے 900 سال آئیں چھے. میں نوے آفت صدق صاحب دا پتر نہیں ہے جڑے مولی صاحب نے, وہ آندے نے کٹھ کریے تے توں کنے بندے کٹھے کریں دا, تیرے تے آکھن تے کنے آن دے. میں کہا میں کلہ ہی آ گیا, بڑی گل ہے. ولایت تے انہیں آکھا میں تسی تے بزرگ ہو تے آنیاں تواڈیاں خدمات تے میں کل دا منڈا ہاں تے 10,000 تے میں بھی بلا لاندا. میں کہا بلے وائی جنیا, نو نبی کولوں تے 70 کٹھے ہوئے نے,
توں کوئی او دے نالوں بڑا مبلغ ہے. پتہ نہیں کیڑا بندہ میری گل نوں پیا سندا ہے. ہجوم کٹھے کرنے اور گل ہے، ناصر کٹھے کرنے اور گل ہے. بلند نعرہ حیدری. اے ساڈے ریلیٹیڈ گل ہے تاں میں کرنا. ہوائی دنیا چ اسی زندہ واں. اے جو کچھ پڑھ دے نے نا ہوائی دنیا چ زندہ، حقیقت نال دا بہت گھٹ تعلق ہے. اے پہلاں درستگی واسطے کچھ سکھن تے داد دین والے تے بندے لب جاندے نے نا جہڑے پاسے جائیے. 40-50 ہوندے ہی نے ہر پاسے. انہاں دا اپنا ہی کھ نہیں رہندا جے وہ ہر دی واری داد نہ دین تے. کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے جی؟ اے بندے نس کیوں گئے؟ جوں وقت لمبا ہویا نا، جوں وقت لمبا ہویا، جوں وقت لمبا ہویا، بندے آکھیا آنا ہی کوئی نہیں عذاب. انجے ہی سارے مرتد ہو گئے. اینجی امام دی غیبت طولانی ہو گئی ہے. ان بندیاں سمجھتے نے آنا ہی کوئی نہیں. میں حالت یہ ویکھ رہا کہ ذکر تک فوت ہو گیا، یاداں مک گئیاں، اڈیکاں مک گئیاں. بندے امام بھی آپ ہی بن گئے، رابر بھی آپ ہی بن گئے، قائد بھی آپ ہی بن گئے. سندے بیٹھے ہو یا گھر ٹر گئے ہو؟ تے جیلے سردار دا اعلان ہونا ہے نا تے اے انج پھٹ گئی ہونے نے، وڈے وڈے انج پھٹ گئے ہونے نے. ان آکھنا یبن سیدہ ارج لا حاجت لنا فیکا. بی بی پاک دا پتر تو واپس ٹر جا، تیری سانو لوڑ ہی کوئی نہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں؟ تسی کیڑے گروپ پہ ہو؟ کیڑے گروپ پہ جی؟ توانو لوڑ ہے وے کہ نہیں ہے؟ جڈے جڈے غرض مندو دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر سب بولو، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری. جناب نو نے آکھیا میرے اللہ ہون عذاب کل. کی آکھیا؟ اے گل ہے. اے نہ ساڑھے اپنے بھابیاں نو سمجھ آئیے نہ اورنا نو سمجھ آئیے. لا یالدو الا فاجرم و کفارا. جناب نو آکھیا ہونے نہ نو غرق کر، عذاب کل. ہونے نہ جو جمنا ہے، مومن جمنا ہی کوئی نہیں. یا فاجر جمنے نے یا کافر جمنے نے. تسی میری گل ہی نہیں سنی میں کی آکھے. یا فاجر یا کافر. یہ دا مطلب عذاب ادوں آمدا ہے جدوں مومنہ دا پیدا ہونا بند ہو جائے تے فاجر تے کافراں پیدا ہونا ہوئے. اے 12ویں دے ظہورے چ دیری اس واسطے وے یہ کوئی مومنہ نے ہونا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ جلے آخری مومن آ جانا ہے پھر عذاب شروع ہو جانا ہے. ہوئے کہ نہ ہوئے؟ دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری. اے میں تو انہوں او وجہ دسیے جیڑی قرآن دیئے. مبلغ اعظم صاحب ہو دا منہ بند کیتا سی. تو سی تھکتے نہیں گئے؟ گل کراں تو اڈے نال کے بس کراں؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے میں کی پہ آخنا؟ اے مولا علی تلوار نہیں چلا سکے، چلا نہیں سکے. کیوں؟ مجبوری سی. قادی اینا ملونہ دیا نسلیں چ بھی مومن سن. تسی سن دے ہی نہیں پہ. اور کوئی بیدار تو ودو بنی. اینا دیا نسلیں چ اے آیت ہے نا جیڑی قرآن دی یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی. او چاہے تے زندہ چو مردہ کڈے تے مردہ چو اے دا مطلب ہے وے ولایت یا منکرائیں چو ولایت آلے کٹ دے وے. تے کئی مولا مولا کرنا لے ہیں جو ملعون نکل ہوں. امانی منگی ہے ہر ویلے. کچھ سن رہے ہو جی میں کی پہ آخنا؟ کچھ سمجھ آؤں دی جی پہ کی پہ آخنا؟ اے مولا علی دی مجبوری سی. تلوار پہلا شجرہ پڑھ دی سی. بعض کتابیں 40 بعض 70 نسلاں ویکھیا جاندہ سی کدھر علی ولی اللہ پڑھن والا اے دی پوچھتے تے نہیں ہے.
کنیاں جے تسی قدر کرو تو میں فضائل پڑھن لگا اے سانو ملوانے انجے ڈراندے رہندے نے تے انہاں دیاں گلاں چ نہ پھسو انہاں دا کام لٹن ہے انہاں دا پاکاں نال کوئی تعلق نہیں تے انہاں دی بے قدری کرنی چاہندے نے جدا مولا علی نال رشتہ ہے نا کدی مایوس نہ ہویا جی تو میرے نال ہے وہ کہ نہیں تانوں پتہ ہی نہیں مولا علی دا کرم آندے کنوں نے تے مولا حسین کریم آندے کنوں نے تسی انجے ہی سانوں ڈرا ڈرا کے تے مایوس کر دیتا ہے کتنا لجپال ہے میرا مولا علی 40 نسلیں 70 نسلیں ملونوں کی پالتا ہے ایک اپنے کے لیے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں جنہوں مولا علی پیارے نے دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری کوئی میری گل سن دے پہ ہے وہ میں کی پہ آخنا قائم کو یہ مجبوری نہیں ہوگی مولا حسین کو مجبوری تھی نسلیں دیکھنی پڑتی تھیں کہیں علی ولی اللہ والا نہیں مولا علی کی مجبوری تھی مہدی اس وقت چلائے گا جب شجرے علیحدہ ہو جائیں گے ملعون علیحدہ ہو جائیں گے مومن علیحدہ ہو جائیں گے پھر تلوار بے خطر کاٹتی چلی جائے گی چلے کہ نہ چلے جڈا دل کردہ جلدی چلے دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری کچھ سمجھ آ رہی ہے جی بھائی اصلاح بہت ضروری ہے آیا کچھ ملوانے ذاکرانوں ڈرندے نے تو پھر میں انہوں نے جواب تے دینا پر میرے سامنے نہیں گل کر دے اے پاکاں دا کوئی قصیدہ پڑھے نا تے اگے پیچھے چاں چاں کر دے نے تے پھر انہاں بیچاریاں نوں وی لوڑ پے ہی جاندی ہے تے جیڑی گل میں کرن لگا نا ڈران واسطے نہیں سمجھان واسطے کرن لگا ایک کے ظاہر ایک کے باطن باطنی طور تے ہر ویلے اللہ دی حکومت ہے ظاہری طور تے نہیں کوئی سن دے پہ ہو اے یہ جڑے قیدے آلے ہو نا کام خراب ہو گئے ہے ظاہری طور تے بدماشاں دا زمانہ ہے ظاہری طور تے ملونہ دا زمانہ ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں آ رہی اور کتھے ٹر گئے ہو تسی اللہ قرآن چ قسم چکی یہ والعصر مجھے ایک خاص زمانے کی قسم او کیڑا زمانہ ہے جی دی اللہ قسمہ چکیاں نے او کیڑا زمانہ ہے او آدم دا زمانہ نہیں او نوح دا زمانہ ہے نہیں او موسیٰ دا زمانہ ہے نہیں او عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے او شہنشاہ انبیاء دا زمانہ ہے ظاہراً ماشاءاللہ بندے حیران ہو گئے عمران خان بھی آندہ مدینے دی ریاست بنانی ہے مدینے دی کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں مدینے کی ریاست اس وقت ہی بنے گی جب انا مدینۃ العلم و علی بابھا یاد کرو جالت نال نہیں ریاستاں بندیاں علم نال بندیاں نے تے علم دا دروازہ میرا مولا علی ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تے آج کون ہے آج امام اے دا مطلب ہے مدینے دی ریاست ہو دی پر نہیں ہے جدوں 12ویں دا بوا کھل رہا ہے نعرہ حیدری نہیں میری گل دی سمجھ آئی ذرا اوکھی گل ہے چونکہ دماغاں جو بیٹھی ہے اے میں 7ویں امام دا فرمان پڑھ کے مضبوط فرمان پڑھ کے تواڈی اسلام ذہنہ دی اصلاح کراں میرا 7واں شہنشاہ فرماندہ ہے کہ 2 زمانے ساڈے ہی نے انہاں چ اور کسے دا ککھ کنڈا نہیں اے زمانہ نہیں ساڈا ہن کیڑا بندہ ہے جڑا میری گل نوں کو سمجھن دی کوشش پیا کردا ہے اے ظلم دا دور ہے اے ظالمہ دا زمانہ ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں بندے تے آندے نے اللہ جو قسمہ چکیاں کیڑے دور دیاں جلے پاک رسول نوں مکیوں کٹ دیتا ہے نہیں کٹیا
ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕੀਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਉਹ ਸੁਨੀਓ ਸ਼ੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਸੁਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੀ ਖਿਲਾਫਤ ਰਾਸ਼ਦਾ ਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੰਗਲ 'ਚ, ਮਦੀਨੇ 'ਚ। ਮਦੀਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਭੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਚਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਪੜਾਂ ਦਾ, ਨੇਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਘੇਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਵੇ ਤੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇ ਸੁਣਦੇ। ਓਏ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ? ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਏਡੇ ਆਸ਼ਕੋ ਤੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇਬਨੇ ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ ਸੁਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ? ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। تو سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ باقی تو کوئی نکلیا ہی نہیں. تو پھر یہ کی زمانے نے جی؟ چلو سکیفے دا زمانہ کی ہے؟ جتی ہوئے نے، داڑیاں پھٹن لگے نے، کوئی سنتے پہ ہو جی؟ پھر بنو امیہ دا دور کی ہے؟ ککھ بھی نہیں، ظلم دا دور ہے. بنو عباس دا میں میرے واسے چاہے میں کر جا کے اے مردہ فکر تے بیداری پیدا کراں. سکیفے تو لے کے شباز شریف تک کوئی زمانہ بھی سوادی ہے ہی نہیں. جی اللہ قسم چک لے، جی اللہ پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے میری گل نو سمجھے. یعنی کیا ظلم ختم ہو گیا؟ کدرے نہ کدرے ہوندا ہی رہا ہے نا، نہیں ہویا؟ او مینوں زمانہ تے دسو جی ظلم نہیں ہویا. تے اللہ پھر یہ دی قسم چکنی ہے؟ پھر وہ کون سا زمانہ ہے جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے؟ ایک شہر نہیں، پوری زمین پہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، وہ سارا دور ہی قسم کے قابل ہے. وہ کس کا دور ہے؟ میرے صادق امام سے جب پوچھا تو یہی بتا سکتے ہیں. صادق قائل نے کہا آقا نبیوں کا، آئمہ کا، تیرا؟ فرمایا نہیں، ہم سب انتظار میں ہیں. تو سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ میری جد بھی انتظار میں، میرا بابا حیدر قرار بھی انتظار میں، کربلا والا بھی انتظار میں بھی انتظار میں. کہتا ہے آقا وہ کون ہے؟ کہا صرف میں انتظار میں نہیں، یزدان انتظار میں، قرآن انتظار میں، توریت انتظار میں، زبور انتظار میں، انجیل انتظار میں، ابرار انتظار میں، اخیار انتظار میں، ابدال انتظار میں، اوتاد انتظار میں، غوث انتظار میں، قطب انتظار میں، ملائکہ انتظار میں، حور و غلمان انتظار میں، رحمان انتظار میں. کہا کس کا زمانہ؟ کہا میرے قائم کا زمانہ ہے. جب ہمارا مہدی تخت پہ بیٹھے گا وہ زمانہ اب سب بولو اللہ جل حیدری. اے نعرہ مارو چنگے رہو دے. یہ میں تمہیں پہ آکھنا یہ تہاڈا قصور نہیں، یہ ساڈا ہے جنہیں دسیا نہیں. میں ایک تقریر کی تھی، اوتھے اٹھ کے نعرے مارن لگ گئے. وہ سارے فقیر فقراء کٹھے ہوئے سن. وہ ٹیپیں جائے کسے آکھا بولو بولو سخی لال کلندر مست.
کسی آخیا بری بری، وہ حضرت شاہ نظر دیوان دے بھی سن، ساریاں دے نعرے فقیراں دے وج گئے۔ میرے نال ہے وہ جی، مولویاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ملنگا نعرہ حیدری، سارے نعرے وج گئے۔ تھک پے ہو؟ میں کہا بھائی مار لو جیڑا باقی بھی رہندا جے، منوں لڑن دی کیڑی لوڑ ہے؟ جلے سارے مار بیٹھے نا، میں کہا ہن ایک میں مروان لگا، تے مولوی بھی بیٹھے سن اتفاق نال، تے امامے والے بیٹھے سن، تے ملنگ بھی بیٹھے سن۔ میں کہا مینوں یہ دسو تے سی، یہ جنیاں دے نعرے مارے جے، اے انتظار کی دی پہ کر دے؟ جے حیا وے تے میرے نال گل کرو، جیڑے مجلس سنن آئے ہو میرے نال گل کرو، تے جیڑے اور کماں واسطے آندے ہو انہاں دا میں ذاکر نہیں ہے، جیڑے کچھ سکھن واسطے آندے نے انہاں دا میں ذاکر ہاں۔ اے کدی انتظار وچ نے؟ سارے آکھیا 12ویں دی، تے جیڑا او دی انتظار وچ نہیں اسا او دا نعرہ مارنا ہی کادے واسطے وے؟ او ساڈا لگدا ہی کی ہے؟ کچھ لگدا جی؟ تے میں کہا یار ظلم کتنا ہے کہ جو انتظار میں ہے سب کے نعرے لگے، اور جس کی انتظار میں ہے اس کا کیوں نہ لگے؟ لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ جیڑے سمجھ دو لگنا چاہیے دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ بھائیو کوئی میں تواڈے تک میسیج پہنچا سکیا؟ کوئی میری گل دی کوئی سمجھ آئی ہے تھوڑی بہتی؟ چلو مولا تانوں توفیق دے وے۔ جیلے پوچھیا نا منتظرین ہون دے کی وجہ، تواڈا دل کردہ نا بنیے یار گل بات تے کرو، شہنشاہ مصعب بنن تے دل کردہ ہے یا منتظر بنن تے؟ آقا جی تے حجت الاسلام بنن تے دل کردہ ہے یا منتظر بنن تے؟ تے ابانی مجلس میں پوچھنا تواڈا بابا جی بنن تے دل کردہ ہے یا منتظر بنن تے؟ او باقی بھی بنے رہو، لیکن اگر انتظار نہیں تو پھر جن کا یہی دین ہے بلند نعرہ حیدری۔ چلو آج میں اینا کی سبق تواڈے سامنے رکھنا۔ جیلے میرے 8ویں سردار کو پوچھیا نا منتظر آندے کنوں نے، او کنج دے ہوندے، ذرا جاگی ویر، او کنج دے ہوندے۔ اے منڈے دا سیر اتاں کراؤ، اے پتر اتاں سیر کر، ذرا ہاتھ کھول کے پو، سوندے پہ ہو جی؟ میرے 8ویں سردار سن والی گل نہیں، یہ میری مجلساں سنو تے شعور آوے۔ میرے 8ویں سردار فرمایا انج ہون دے غیبت وچ منتظر جویں یعقوب دی حالت سی یوسف دے ٹر جان تو بعد۔ کسے نے حسدہ بیکھیا یعقوب نو؟ کی آیتاں نہیں سن ہوندیاں جناب یعقوب نالو بڑا کیڑا ملوانا عالم ہے؟ کیدا چوکھا بڑا عمل ہے؟ نبی سن نا، تے کم کی کر دے سن؟ تسی میری گل ہی نہیں پہ سن دے، میں کی پہ آکھنا کی کر دے سن؟ تے گلاں کی دیاں؟ تے یوسف آلا خون تے نہیں سی روندا؟ پیو نو پتا سی نا خون روندا سی، تے ساڈا یوسف تے سویرے بھی خون روندا ہے، ساڈا یوسف تے شام نو بھی خون روندا ہے۔ او اساں کیوں نہیں پرواہ کیتی؟ او خدا دیو بندیو، ان جا کے کر سوچیا جے مصائب خر نہ ہون پھر میں مصائب پڑھنا، تے جتھے ہون پھر میں نہ ہے جو نے تے گزارا ہو جائے دا۔ اور میں تواڈے کولوں اجازت منگنا پیا، تانوں سمجھ آ گئی ہے؟ اے خدا دیو بندیو، جناب یعقوب دنے روندے راتی روندے، آندے مینوں ٹکر دی لوڑ نہیں، میرے نال یوسف دیاں گلاں کرو۔ ان اپنے گھر بہ کے سوچیا جے میریاں ماواں بہناں تیاں سیدزادیاں غیر سید جنہ مجمع تے تقریر کیسٹ بھی ہو رہی ہے،
ضمیر نو سامنے رکھ کے قرآن نو سامنے رکھ کے سارے سوچیا دے صحیح جدیاں 11 نسلاں قتل ہوون اس غیرت مند پتر دا دن کیویں لنگدا تو سا میری گل نہیں سنی میں کی آکھے اے ویڈیو چل دی رہی ہے تے آندے سن کہ ایک بندے نے آکھیا مینوں مار دیو انہوں پھڑیا نے نا تو انہیں آکھیا میرے نال انج ہو گئی ہے مینوں مار دیو میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا میری دھی دی نال زیادتی ہوئی ہے میری بیوی نال ہوئی ہے ایمان نال دسو جدیاں 11 نسلاں قتل کرن والے ہون ہی حرام دے او دا دن کیویں لنگدا ہے او دی رات کیویں لنگدی ہے او جے ساڈا ہی امام ہے تے سانوں سوچنا تے چاہیے نا نہیں غیرت مندو جے بیدار ہو تو میری گل نو سمجھو جدیاں ماواں قتل ہوئیاں نے ہائے ہائے جدیاں پاک پردےدار شہید ہوئیاں نے اے بڑا آندے ہو نا ظلم ہویا ہے سنیا جے نا عورتاں دی بے حرمتی ہوئی ہے کدھر یہ بھی خبر چلی ہے کہ کسے دی دھی زندان وچ مر گئی ہے کسے دی بہن مولا جان دے صرف مولا حسین مظلوم ہے جدیاں تھیاں دے جنازے زندان وچ اٹھے اے میرا آقا سجاد مظلوم ہے جدیاں بہناں دے جنازے زندان وچ اٹھے پھر تسی سوچ دیو میرے آقا دا دن کیویں لنگدا ہے تے رات کیویں لنگدی ہے تو سا میری گل نہیں سنی سمجھ لئیے میں کی پہ آخنا اے خون روندا رہا میرا آقا سجاد جیلے شام فتح ہو گئی نا تے میرے آقا سجاد سارا قافلہ تیار کر لیا تے ام المصائب بی بی نو ویکھ کے تے آدم آل محمد آقا سجاد نے انہاں دے نا ادب نہ لویا کرو جی میں شمر بلایا ہے انجھے نہ بلایا کرو کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی جی انہاں دے احترام نہ لو اینجی ذکر کرو جی میں نوکر سرداراں دیاں گلاں پہ کر دے یہ میرا جائز مطالبہ ہے یا نجائز مطالبہ ہے لو میرے بھائیو میرے بزرگوں میری معظمہ نے فرمایا میرا مہاری لال انہاں اٹھاں نو حکم دے جنہ تیز ٹر سکدے نے ٹرن میں علی اکبر دی جاگیر تو بڑی اداس ہاں اوئے ہوئے او جیڑی خرید کے میں پتر دے نہ لائی سی نا ایدہ میں ترجمہ کر رہا تھے یہ نا میں بے کفن چھڑ کے آئی سا ویکھاں تے صحیح مزارہ کیویں بنی ہے جیڑے ویلے مخدومہ فرمایا نا حکم دے اٹھانو یہ تیز ٹرن جیڑے ویلے میں ٹوری سا کربلا چوں یہ ملون اٹھانو تیز ٹور دے سن تے اٹھ ایک دوسرے دیاں گردنہ جوڑ کے آندے سن دوڑیا جے نا تو انہوں پتہ نہیں اتے ازل دیاں پردادار سوار دے پاویں مر جایا جے خیال لڑ ٹریا جے انہوں آخل تیز ٹرن میں اٹھا دے بیل دیا دی ہوگی تو میں کربلا تو بڑی اداس ہاں میں جلدی کربلا جاوا زواری کراں بڑے قدردان لوگ تسی زواری تے جاندے ہو نا تے چیلم تے خاص جانا لے نصیباں لینے کنے لباس لے کے جاندے ہو جی جیڑے چیلم تے جاندے ہو کنے کپڑے لے کے جاندے ہو 5-7 جوڑے مولا دی قسم ہے جنہیں چیلم تے جاندے ہو نا سارا راہ یاد کر دے رہو نا تے زواری دا رنگ ہی ہو جائے تسی کاری چو جاندے ہو تسی وطن چو جاندے ہو سجاد دیاں پھپیاں شام چو ٹریا میریاں شہزادیاں زندان چو نکلیاں تے تسی 5-6 جوڑے لے کے جاندے ہو او زواروں نے جیڑے لباس نال کربلا تو ٹرے اسے لباس نال کوفے اسے لباس نال شام اسے لباس نال دربار اسے لباس نال زندان پھر اسے لباس نال بی بی آئیے کربلا آکے بے کے زیارت پڑھ کے آدھیے شبیر شام فتح کر رہی ہے
دعا کرو بے کفن دیاں پینا ساڑے تے راضی ہو جاون، اے پاک گھر جلدی تو پہلا آباد ہوئے، سلطان معظم دی شاہی آوے، انہاں دے دشمن برباد ہوون، سادات دے گھر آباد ہوون۔ اے تواڈے آنسواں دا احترام ایک لفظ میرا ہو رکھن تے دل کر دے، اجازت دیو تے آکھاں، چونکہ گرمی بڑی ہے لہذا اے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اے اس بی بی دے نا تے پڑھنا ہے جیڑی تپاں تے بہ کے روندی رہی ہے، جنہیں کربلا تو بعد ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، جیڑی کربلا شبیر دی ذری تے آندی سی ہن مینوں قبر دی جگہ دے، یا مینوں معصومہ منگوا دے، یا مینوں اصغر دے، میری جولی خالی ہو گئی، میرے رشتے مک گئے۔ بس میرے قبلہ میرے آقا سجاد نے فرمایا پھپھی اماں انشاءاللہ، میرا دل کر دے انج جڑے روندے ہو نا میرے دل نو آرام لب دے۔ میرے آقا سجاد نے پائی جعفر تیار فرمایا تسی ولیت اللہ ہو، تسی کون تے قادر ہو، تیل و عرض تو اڈے ویسے کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ تسی کربلا جلدی پہنچ جاؤ گے۔ اگر تسی اجازت دیو او سارے تیرے ممنون نے، جڑے کربلا والے نے نا وہ سارے تیرے مشکور نے، تسی انہاں دی محسنہ ہو، تسی انہاں دی بہن ہو، اگر منو اجازت دیو تے میں اپنی محسنہ بہن دا سلام کر لا۔ ہائے ہائے پھپھی اماں تیری عزت دی قسمیں جڑے میں پاک بابے دے سر کو لوں معصومہ نو جدا کی تینا تے میری بہن دے سارے وال چٹے، میرے چہرے تے موت دی زردی آ گئی، فرمان لگی نہ گھبرا، میں کوئی بابے اگے تیری شکایت کرنی ہے، میں پانی نہیں پیتا، میں سینے تے نہیں ستی، میں جاگ دی رہیاں، میں کچھ منگنے تے میرے واسطے نہ گھبرا، کفن دی بھی لوڑ کوئی نہیں۔ میرے پیو دیا قاتلہ کو لوں نہ کفن منگی نہ پانی منگی، مینوں میلے چولے چ دفن کری، میں راضی ہاں، ایک وعدہ کر جدوں قید چھٹی تیرا توق لبے میری قبر تے ضرور آوی، میری قبر تے چراغ بالی، زمانے نو پتہ لگے اے بے وارث نہیں، اے دے ویر، اے دے بھی شام اچ کوئی وارث ہے۔ دعا کرو انہاں دا وارث جلدی آوے۔ قافلہ مزار معصومہ تے آ گیا، حوصلہ میرا ویر، بس ختم، قافلہ مزار معصومہ تے آ گیا۔ سب تو پہلا آقا سجاد نے گل لایا، فرمایا میری محسنہ تے مخدومہ پہ شام دے لٹے ہوئے دا سلام، شام دے لٹے ہوئے مسافر دا سلام۔ سارا قافلہ چپ کر کے کھلوتے ہیں، دل دکھے میں نو معاف کرے آجے، دنیا نو ادب سکھانا لے، چپ کر کے میرے آقا سجاد نے سب نو فرمایا جلدی ودا کر لو، اساں کربلا جانا ہے۔ بس یہ حکم سی، سب تو پہلا حکم ہویا علی اصغر دی ماں تسی قبر رو گل لاؤ۔ معصومہ نے علی اصغر دا سر مزار تے رکھیا تے پاک علی اصغر دی ماں آکھیا معصومہ اصغر ویر ملن آیا ہی، ہن دے لوریاں، ہن قیدہ مک گیا، تیرا ویر تینو ملن آیا ہے، ہن دے لوریاں ویر نو جنہ دل کر دائی۔ ازادارو ماتمیوں اے دور لب گیلی، ازادارو ماتمیوں قیامت دا ویلا علی اکبر دا سر مزار تے رکھے، پاک علی اکبر دی ماں نے آکھیا ہن تیرا سونا ویر ملن آیا ہی، کوئی پیغام کل نہیں بابے نو تے گل دے، کوئی پیغام کل نہیں مدینے دے دے۔ ازادارو قیامت آئی جلے بنرے پاک دا سر آیا ہے، آواز آئی ہن بنرہ ویر ملن آیا ہی، اور جدے سیرے لٹے گئے جڑا تقسیم ہو گیا او ویر ملن آیا ہی۔ ازادارو ہر ایک دا سہ گئی ہے، شبیر دا سر آیا ہے، ماتم کو رام شروع ہو گیا، لیکن یک لخ پاک فضل دی ماں نے سب تو زخمی سر معصومہ دے پیرہ تے رکھیا، آواز آئی سجاد ویر روک فضل دی مالو،
ویکھیا کی تے بی بی غازی دا سر رکھے ہے تے فرماندے پہن باقی ملن آئے لی اسی معافی منگلا او معصومہ نہ تیرا پردہ بچا سکے نہ تیرے در بچا سکا نہ تجھے پانی پلا سکا تیرا اصغر ویر بھی پیاسا دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو سلطان معظم کی شاہی آئے ان کے دشمن برباد ہو سادات کے گھر آباد ہو دوستو اس ذکر پاک کے صدقے میں مولا ہمیں امام زمانہ کا عارف بنائے ناصر بنائے لشکر میں شمار فرمائے مظلوم کربلا کا عزادار بنائے بے کفنوں کا زوار بنائے ہمیں اپنے در سے وفا کی خیرات عطا فرمائے قائم کی شاہی دیکھنی نصیب فرمائے دوستو حلال کھاؤ پاک کھاؤ خمس پاک ادا کرو نسل پیغمبر کا ادب کرو اپنے ماں باپ کا ادب کرو یہ مولا کے لشکر میں شامل ہونے کے میں ذریعے بتا رہا ہوں دعائے عہد پڑھو دعائے ندبہ پڑھو زیارت عاشور پڑھو واجبات کو ادا کرو محرمات سے اپنے آپ کو روکو سورہ ملک پڑھو سورہ بنی اسرائیل پڑھو سورہ یاسین کی تلاوت کرو یہ بھی قائم کے لشکر میں مرد بھی شامل ہو سکتے ہیں مستورات بھی شامل ہو سکتے ہیں ہاں جو مستورات ہیں ان کی کمان فاتح شام بی بی کے ہاتھ میں جو مرد ہیں ان کی کمان غازی عباس کے ہاتھ میں ہے 313 مرتبہ صلوات کاملہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یہ سب سرکار کی خدمت میں صلوات کا تحفہ پیش کرو یہ بھی قائم کی نالین چومنے کا اہم ذریعہ اور وفا نے بتایا ہے آخری گزارش ہے جن ہاتھوں سے مولا کے ظہور کی دعا مانگو ان ہاتھوں سے ظلم نہ کرو جس زبان سے دعا مانگو اس زبان سے جھوٹ نہ بولو اس زبان پہ حرام نہ رکھو اللہ ہم سب کو ظالموں کا مقابلہ کرنے کی اور مظلوموں کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد تشریف میں ذاکر اہل بیت مولا غلام جعفر تیار اور بیرا ذکر آل محمد بیان فرمائیں اعلان سما فرما لیں 9 ذی الحج صبح 9 بجے چاک غادی میں